میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے لیے سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، میرے لیے قابل تعظیم و تکریم، آج قرآن کریم فرقان حمید کے انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہیں اور انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو آگے لیے چلیں گے۔ آج سورہ الاعراف کے 24ویں رکوع کی تفسیر اور 9ویں سپارے کے 14ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ ذہن میں رہے کہ آج انشاءاللہ العزیز سورہ الاعراف کا آخری رکوع ہوگا اور جو ہمارا اگلا درس ہوگا اس میں ہم سورہ انفال کی ابتدا کریں گے، اور 9واں سپارہ جو ہے یہ 1/3 پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ العزیز سورہ انفال کے ساتھ ہی ہم 9ویں سپارے کے آخری مراحل میں داخل ہو جائیں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا 24واں رکوع ہے سورہ الاعراف کا اور آخری رکوع ہے، اور 14واں رکوع ہے 9ویں سپارے کا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 189۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب مرد اس عورت پر چھا گیا تو اسے ایک ہلکے سے بوجھ کا حمل ہو گیا، تو وہ اسی کو لے کر چلتی رہی۔ پھر جب حمل کا وزن بڑھ گیا تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اگر تو ہمیں صحیح سالم اولاد یا بچہ عطا فرما دے تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں صحیح سالم بچہ عطا فرمایا تو انہوں نے اس کی عطا میں شریک ٹھہرا دیے، تو اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی حساس ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ کا تعلق سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کے ساتھ جوڑا ہے۔ آیا کہ اس کا تعلق سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے یا نہیں، اس پر تو ہم آگے چل کر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ہی جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ہر انسان کے لیے اس کی جنس سے اس کی بیوی بنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نکاح اسی کی جنس یعنی انسان سے ہو سکتا ہے۔ ایک فقہی جزیہ بھی اس ضمن میں عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ کوئی جن کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں کے اندر جنس کا تفاوت ہے، اور نہ ہی کوئی مرد کسی جن خاتون کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کیونکہ ان کے اجناس میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں ہم نے بنائیں،
اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون جو ہے یہ سورہ روم آیت نمبر 21 میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی اللہ کی نشانیوں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون پا سکو۔ یہاں سے اہمیت نکاح بھی معلوم ہوئی کہ انسان کے لیے نکاح ذہنی اور قلبی سکون کا سبب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لِتَسْكُنُوا فرمایا، اور اس آیت میں جس کی ہم تفسیر بیان فرمایا ہے لِيَسْكُنَ عَلَيْهَا فرمایا، یعنی وہ تمہارے لیے سبب سکون ہے، تمہاری جسمانی تقاضے پورے کرتی ہیں، تمہارے جسم کو سکون ملتا ہے، اور تمہارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن ماجہ نے سنن میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ بعض علماء نے لیسکن علیہا میں اشارہ کیا کہ گھر کی گاڑی مرد کے کندھوں پر چلتی ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ گھر کے اخراجات اٹھاتا ہے، عورت اس کے لیے ایک تسکین کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا اور عورت کو اس کے سکون کے لیے ایک نعمت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہیں، عورت اس کے سکون کا سبب ہے، سامان ہے، اور مرد اس پر حاکم ہے۔ مرد اس کے اخراجات اٹھائے گا اور عورت گھر کے معاملات بھی دیکھے گی، اور اپنے شوہر کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، اس کے مال کی حفاظت کرے گی، اور اس کی موجودگی میں گھر کے وہ معاملات کرے گی جو کسی شخص کے لیے ذہنی سکون کا سبب ہوں گے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس آیت کا تعلق حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ ہے، انہوں نے پہلے دعا کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سالم تندرست بچہ عطا فرمائے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ عطا فرمایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف شرک یا کسی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کی نسبت کی جائے، یہ انبیاء کی شان کے منافی ہے۔ عصمت انبیاء اہل سنت کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے۔ اگر اس کے خلاف کہیں کسی نے کوئی تصریح کی ہے تو یہ اس شخص کی انفرادیت ہے یا اس شخص کا شاذ قول تصور کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سنن ترمذی میں ایک روایت کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر اولاد جو پیدا ہوتی تھی وہ فوت ہو جاتی تھی، تب شیطان نے ان سے کہا کہ اگر اپنے بیٹے کا نام اس کے نام پر عبد الحارث رکھیں تو وہ فوت نہ ہوگا، تو انہوں نے ایسا کیا۔ اس بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا۔ یہ سنن ترمذی کی جو روایت ہے یہ سنداً شدید مجروح ہے۔ اہل سنت کے ہاں روایات جو ہیں ان کو قبول اور رد کرنے کا ایک معیار ہے، ایک میزان ہے، ایک طریقہ کار ہے، محدثین کا اس پر اصول وضع کیے جا چکے ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو شخص یہ روایت کر رہا ہے اس کی سند میں عمر بن ابراہیم ہے اور یہ قتادہ سے روایت لے رہا ہے۔ عمر بن ابراہیم جب قتادہ سے روایت لیتا ہے تو علامہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں فرمایا یہ مناکیر لاتا ہے، ایسی روایتیں لاتا ہے جو منکر ہوتی ہیں، جن کے اندر صحیح احادیث کی مخالفت پائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ضمناً میں نے عرض کر دیا۔ حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو اسرائیلیات سے قرار دیا ہے اور یہ روایات پائے اعتبار سے ساکت ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر میں نے ضمناً یہ گفتگو بھی کر دی۔ اب آگے چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بتوں کی بے بسی کا ذکر ہے کہ معبود وہ ہے جو تمہیں تخلیق کرتا ہے، نہ کہ وہ جسے تم تخلیق کرو، تم اسے اپنے ہاتھوں سے خود وضع کرو، خود بناؤ، اس کی حیت، اس کی صورت اور اس کے لیے سامان تم خود اکٹھا کرو، خود مٹی کو گوندو اور اس کو خود ایک مجسمے کی صورت دو اور پھر اس کی خود پرستش کرو۔ بھلا کر وہ تمہارا خدا کیوں کر ہو سکتا ہے جو بننے میں خود تمہارا محتاج ہے؟ تمہارا خدا وہ ہو سکتا ہے جس نے تمہیں بنایا، لائق عبادت بھی وہی ہے، لائق عبادت بھی وہی ہے، معبود کہلانے کے لائق بھی وہی ہے، وہی الہ ہے جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، نہ کہ وہ جسے تم نے تخلیق کیا۔
ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں بتوں کی بے قدری اور شرک کے بطلان کا بیان اور مشرکین کی کمال جہالت کا ذکر ہے کہ تم مشرکین ان بتوں کی پرستش کر رہے ہو جو تمہاری مدد تو درکنار اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ بڑی مثال اس کی قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں جاتے ہیں اور کلہاڑے سے ان بتوں کو پاش کر دیتے ہیں، اور واپسی پر ان لوگوں پر حجت اتمام کی جاتی ہے کہ بڑے بت سے یہ سوال کرو، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مشرکین جو بتوں کے لیے خدائی کا تصور رکھتے ہیں وہ خود کہہ دیتے ہیں اے ابراہیم تم تو جانتے ہو، یہ نہیں بولتے۔ یعنی ان کی بے بسی اتنی واضح ہے، اس کے اندر کوئی اشتباہ نہیں کہ ان کے پوچھنے والے خود جانتے ہیں یہ خاموش بت ہیں، بے جان بت ہیں، کسی کی مدد کیا کریں گے، یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا ہی اس لیے تھا کہ ان کی بے بسی کو ظاہر کریں اور ان پر ایک عقلی دلیل قائم کریں کہ وہ بت جو اپنی جان نہ بچا سکے وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے جو پوری کائنات کے نظام کو ایک تسلسل کے ساتھ، ایک ربط کے ساتھ چلا رہا ہے، جبکہ یہ ایسے بے جان بت ہیں کہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، کہ برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا نہ پکارو۔ وہی بے بسی کی بات ہے، اے مشرکو اگر تم ان بتوں کو اس لیے بلاؤ کہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف رہنمائی کریں گے کہ تم ان سے مقاصد حاصل کر لو، تو یہ تمہاری مراد کو نہیں آئیں گے۔ کچھ لوگ ان آیات کو اللہ کے ولیوں پر چشمہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا آیات نزلت فی الکفار فجعلہ علی المؤمنین، کہ سب سے زیادہ شریر لوگ وہ ہیں جو بتوں کی، کفار کی آیتوں کو مسلمانوں پر چشمہ کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، تم پر ایک سا ہے چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو۔ ان آیات کا اطلاق بتوں کے لیے ہے نہ کہ اولیاء کرام کے لیے۔ یہ لوگ گمراہی کی اس حد تک چلے گئے کہ اللہ کے ان محبوب بندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کرامات سے سرفراز فرمایا، انہوں نے لوگوں کی مدد بھی کی، لوگوں کے لیے دعائیں بھی طلب کی، لیکن ان لوگوں نے ان تمام معاملات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو بتوں کے ساتھ تشبیہ دی اور ان کو بے اختیار ثابت کرنے کے لیے ان آیات کا غلط معاملہ اطلاق شروع کر دیا۔ اگلی آیت ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ یہ وہ مرکزی آیت ہے جس کو لے کر اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام کی ذات والا صفات پر حملہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارے وہ تمہاری مثل بندے ہیں، تمہاری ہی طرح بندے ہیں۔ تو اگر اس سے مراد بت ہیں تو پھر اللہ نے یہاں پر یہ کیوں فرمایا عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں؟ تو یہاں پر یاد رکھیے عربی کا قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جب کسی انسان کو کسی سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس تشبیہ کے اندر صرف ایک وجہ ہی اگر وجہ تشبیہ پائی جائے تو تشبیہ صحیح قرار پاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بہت بہادر ہے تو اس بہادری کے وصف میں وہ شیر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کل اسدی، الزید کل اسدی، زید جو ہے یہ اسد یعنی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب ضروری نہیں کہ یہاں پر تشبیہ کل الوجوہ ہو کہ اس شخص کے اندر شیر کے تمام اوصاف اور خصلتیں پائی جائیں، وہ خونخوار ہو، چار ٹانگیں رکھتا ہو، دم رکھتا ہو، شیر کی طرح جھپٹنا جانتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس میں صرف ایک وصف پایا گیا تو یہ تشبیہ ٹھیک قرار پائے گی۔ اب کسی کو کہا جائے کہ تم چاند جیسے خوبصورت ہو، اب یہ ضروری نہیں کہ چاند کی طرح وہ بالکل گول مٹول ہو
اور اس کا رنگ بالکل سفید ہو، وہ ٹانگیں اور بازو نہ رکھتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ صرف یہاں پر سننے والے کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ چاند چونکہ خوبصورت نظر آتا ہے، یہاں پر جو وجہ تشبیہ ہے وہ خوبصورتی کے اندر ہے۔ تو یہاں پر عباد امثالکم جو کہا گیا وہ بتوں ہی کو کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بت بظاہر مشابہت رکھتے ہیں۔ ایک وجہ ان کی انسانوں کے ساتھ بظاہر مشابہت ہے، انسانوں کی طرح کان ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہونٹ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عباد امثالکم۔ اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں اس کی تائید اگلی آیت مبارکہ بھی کر رہی ہے، کیونکہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عَلَاهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ قِيدُونَ فَلَا تُنظِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ اب پتہ چلا کہ یہ بتوں کے لیے آیت ہے کہ پاؤں تو ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں۔ ان کے پاؤں گویا کہ نہ ہونے کے برابر، یعنی ہیں یا نہیں ہیں برابر سی بات ہے۔ اگرچہ پاؤں بنائے گئے ہیں لیکن چل نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کیا ایسے ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں؟ بالکل نہیں۔ جبکہ ولی کے لیے فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اب صحیح بخاری کی روایت کو بھی ذہن میں رکھیے، اب اس آیت کو دوبارہ سے دیکھیے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ تم فرماؤ کہ بلا لو اپنے شریکوں کو اور اپنے اوپر بلا لو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو، فلا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت میں بیان اللہ کے ولیوں کا نہیں ہے، اس آیت کے اندر بیان اولیاء کرام بالکل نہیں ہو سکتے۔ اولیاء کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود صاحب قرآن ہیں، جن کے سینہ اقدس پر قرآن اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ولی سے محبت کرتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ولی کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ولی کے کان بن جاتا ہوں، ولی کی زبان بن جاتا ہوں، ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ولی کے قدم بن جاتا ہوں۔ یعنی ولی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کی بے بسی کا عالم یہ ہے، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں سن نہیں سکتے۔ فرمایا تم ان کو دعوت دو، ان کو معارضہ پیش کرو، ان کو چیلنج کرو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو کہ اپنا داؤ مجھ پر چلاؤ اور مجھے مہلت بھی نہ دو اگر تمہارے یہ بت کچھ کر سکتے ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری، وہ صالحین کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہیں وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا گویا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس آیت نے بھی بتایا اس کا مصداق اولیاء کرام نہیں ہے بلکہ بت ہیں جن کی آنکھیں تو بنائی جاتی ہیں، دیکھنے والے کو ایک وہم گزرتا ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اب یہاں سے کیا آپ نتیجہ اخذ کریں گے؟ کیا اولیاء کرام آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں؟ کیا اولیاء کرام کی بصارت زائل ہو جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی مدد بھی کرتے ہیں، تصرفات کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیے، عاصم بن برقیہ کا واقعہ دیکھیے۔ عاصم بن برقیہ نے کیا کہا؟ انا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو اٹھا کر لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف اولیاء کے تصرفات، ان کی خداداد صلاحیتیں، ان کی طاقتیں، ان کی کرامات کو بیان فرما رہا ہے، یہاں پر بتوں کی بے بسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں کچھ لوگ ان بتوں کے لیے نازل شدہ آیات کو اولیاء پر منطبق کرتے ہیں، تو یہ یقیناً قرآن کی بہت بڑی تحریف ہے۔ اسی لیے حضور سیدنا فاتح قادیانیت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ مشہور زمانہ بدنام زمانہ کتاب تقویت الایمان کے لیے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا پس آیات واردہ رابر انبیاء و اولیاء حمل نمودن کما فی تقویت الایمان تحریفیست کبی و تحریفیست کبی و تحریفیست شنی، کہ یہ قرآن کی بڑی ہی بری تحریف ہے اور تخریب کاری ہے کہ بتوں کے لیے اترنے والی آیات کو اولیاء پر فٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے ولی خود کہہ رہے ہیں یہ قرآن کی تحریف ہے اور قرآن کی تخریب کاری سے اس کو تعبیر کیا، تو اس سے بڑھ کر شرارت کیا ہوگی؟ اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے حبیب معاف کرنا اختیار کیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ عفو و درگزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کتنی وسیع القلبی کا ثبوت دیا، اور آپ نے فرمایا جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا میں آج ان کے لیے کھلی معافی کا اعلان کرتا ہوں، بلکہ جو لوگ ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں میں ان کے لیے بھی کھلی ہوئی معافی کا اعلان کرتا ہوں، ان کو معاف کیا جائے گا۔ بہرحال اگلی آیت مبارکہ کیونکہ درس طویل ہے اور آگے چل کر ہم نے کچھ تفصیلی معاملات پر بھی گفتگو کرنی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اے سننے والے اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان ایک کتے کی مثل تم پر حملہ کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ لڑتے لڑتے تھک جاؤ گے لیکن شیطان کو ہرا نہیں پاؤ گے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اے ہمارے پروردگار تو ہماری حفاظت فرما، خود کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر بالفرض جب تم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہو اس کے باوجود شیطان تم پر حملے جاری رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے کہ وہ تمہارے صبر کو لوگوں پر ظاہر کرے، تمہارے صبر کو ظاہر کر دے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کروا دے، تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ آیت 140 ہے اور آیت نمبر 142 سورہ ال عمران کے اندر بھی تقریباً ایسا ہی مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو شیطان کے کسی شر کے اندر سے نہ بچائے یا اس کے اندر مبتلا رہنے دے تو وہ اہل ایمان کے لیے ایک آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے اور اہل ایمان کے صبر کا امتحان ہے، تاکہ صبر کر کے وہ اس مقام پر پہنچے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متعین فرما رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے۔ اگلی آیت ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہاں پر لفظ ہے اذا مسهم طائف من الشیطان، ان کو جب طائف شیطان میں سے مس کرتا ہے، طائف امام راغب اصفہانی کی تحقیق کے مطابق ایک شیطان ہے جو انسان کے گرد طواف کرتا رہتا ہے، اور انسان کے گرد گردش کرنے والے شیطان کو طائف کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے دل پر وسواس داخل کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق وسواس داخل کرتا ہے، شریعت سے دوری کے وسوسے پیدا کرتا ہے، گناہ پر ابھارنے کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب اس سوچ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کا خوف ان پر غالب آتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ شیطانوں کے بھائی یعنی مشرکوں کو شیطان گمراہی میں کھینچتے ہیں یہاں تک کہ وہ گمراہی پر پکے ہو جاتے ہیں، پھر نہ وہ گمراہی سے رکتے ہیں نہ گمراہی کو چھوڑتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے حبیب جب تم ان کے پاس نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم نے خود ہی یہ کیوں نہ بنا لی، تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں
جو میری طرف میرے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مشرکین آپ سے نشانیاں طلب کرتے ہیں، اور جب آپ فرماتے ہیں نشانیاں میرے رب کے اذن کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں، تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو گھڑ کر از خود لے کر نہیں آتے، یا آپ معجزات کی تخلیق یا خلق والا معاملہ نہیں رکھتے، آپ معجزے کے اندر کسب والا معاملہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر خلق کی نفی کی گئی ہے، کسب کی نفی نہیں کی گئی۔ ہر عمل کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور انسان کاسب ہے، کسب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے، انسان کسب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے۔ آخری جو خاص آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ حکم عام ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم میں امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کرو، جب وہ قرات کرے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تم چپ کر جاؤ۔ اور دوسری حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اسی آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا حکم عام ہے، یعنی اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، اور قرات جو لوگ کرتے ہیں امام کے پیچھے ان کا نظریہ یہ کہ قرات کرنا واجب ہے، تو ترک واجب پر تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب ظاہری سی بات ہے، یہ بات اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع میں آ کر ملا، اس نے قرات نہیں کی، تو پھر اس کی رکعت کیسے ہو گئی؟ ترک واجب پر اس شخص نے سجدہ سہو بھی نہ کیا تو اس کی رکعت کیسے ہو گئی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگلی آیت وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گڑ گڑاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، بلندی سے، کچھ آواز میں، صبح و شام، اور غافلوں سے نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا میں پکارنے کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آہستہ پکارنا یہ اللہ کو پسند ہے، دل میں یاد کرو، زاری سے آہستہ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ آگے ہے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی فرشتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، ہمارے جو سامعین یہ درس سن رہے ہیں ان پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے۔ سجدہ تلاوت کے احکام سن لیجئے، آیت سجدہ پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر وہ خود نہ سن سکے تو سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالقصد سنی ہو، یعنی جان بوجھ کر سنی ہو، بلا قصد بھی کسی نے اگر آیت سجدہ سن لی، بلا ارادہ بھی سن لی، تو اس پر سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ اس کا اب طریقہ کار یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے اور سجدے میں جائے اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوبارہ کھڑا ہو جائے، یعنی کھڑا ہے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گیا، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور سلام نہیں پھیرنا، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے، تو یہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ چونکہ اب آپ یہ ہمارا درس سماعت کر رہے ہیں، یہ قرآن کا پہلا سجدہ ہے، 14 سجدے ہیں قرآن کریم میں، ان میں سے پہلا سجدہ یہ آیا، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف آج مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا